مزید برآں پہاڑی افراد اپنی برادریوں کی مخصوص ضروریات پر توجہ مرکوز کرنے والی سیاسی تنظیمیں قائم کر سکتے ہیں یا ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ پہاڑی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی، ماحولیاتی تحفظ اور سماجی و اقتصادی بہبود سے متعلق مسائل کو بیان اور حل کر سکتے ہیں۔ انتخابی عمل میں ان کی شرکت سیاسی منظرنامے کے تناظر میں وسیع تنوع میں حصہ ڈالتی ہے، پہاڑی آبادی کے لیے شمولیت اور نمائندگی کو فروغ دیتی ہے۔ یہ شمولیت نہ صرف جمہوری اداروں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ پہاڑی برادریوں کو ان پالیسیوں کو فعال طور پر تشکیل دینے کا اختیار بھی دیتی ہے جو ان کی زندگیوں پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑی اکثر ووٹر کی تعلیم کے اقدامات میں مشغول رہتی ہیں، سیاسی بیداری اور نچلی سطح پر شرکت کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ اس میں انتخابی عمل کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد کو با اختیار بنانے کے لیے ورکشاپس، بیداری مہم اور کمیونٹی مباحثوں کا انعقاد شامل ہے۔ ایسا کرنے سے پہاڑی کا حصہ محض انتخابات میں حصہ لینے سے آگے بڑھتا ہے، وہ شہری مصروفیت کو بڑھانے کے لیے فعال طور پر کام کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جمہوری میدان میں ان کی آواز سنی جائے۔ یہ جامع نقطہ نظر پہاڑی لوگوں کی ان علاقوں میں ایک متحرک اور باخبر جمہوری ثقافت کو فروغ دینے میں ان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے جہاں وہ آباد ہیں۔ پہاڑی کی اصطلاح عام طور پر ہندوستان کے شمالی علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں کے ایک گروہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، خاص طور پر ہمالیہ کے دامن میں ان زبانوں کی جڑیں قدیم ہی اور ان کی ترقی خطے کے تاریخی اور ثقافتی ارتقاء کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پہاڑی زبانوں کے لیے صحیح تاریخ شروع کرنا مشکل ہے، لیکن ان کا ارتقاء صدیوں سے ہوا ہے۔ ان میں متنوع لسانی خصوصیات اور ثقافتی اثرات ہیں جو خطے کی تاریخ کی بھرپور ٹیپسٹری کی عکاسی کرتے ہیں۔ پہاڑی زبانوں کی ترقی صدیوں پر محیط ہے جو کہ اس جغرافیائی طور پر متنوع اور ثقافتی طور پر متحرک علاقے میں بسنے والی برادریوں نون غنہ کے ساتھ باضابطہ طور پر تیار ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں پہاڑی برادری اپنی الگ ثقافتی اور لسانی شناخت رکھتی ہے۔ وہ بنیادی طور پر پہاڑی زبانیں بولتے ہیں جن کا تعلق ہند آریائی زبان کے خاندان سے ہے۔ پاکستان میں پہاڑی لوگ ہندوستان میں اپنے ہم منصبوں کی طرح خطے کے منفرد جغرافیائی اور سماجی و سیاسی تناظر سے تشکیل شدہ تاریخ رکھتے ہیں۔ پہاڑی لوگوں کا سیاسی نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ یہ علاقائی حرکیات جیسے عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔ تاریخی تناظر اور انفرادی تناظر آزاد جموں کشمیر کے جیسے علاقوں میں پہاڑی برادریاں علاقائی سیاست میں حصہ لے سکتی ہیں، وسیع تر سیاسی منظرنامے میں اپنے حقوق اور نمائندگی کی وکالت کرتی ہیں۔ پہاڑی لوگوں کا سیاسی موقف متنوع ہو سکتا ہے جو خطے کے پیچیدہ جغرافیائی سیاسی تناظر میں مختلف نظریات اور وابستگیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جموں و کشمیر میں پہاڑی لوگوں کے مطالبات مختلف پہلوؤں کو سمیٹ سکتے ہیں جو اکثر ثقافتی شناخت، سیاسی اور سماجی مسائل کے گرد گھومتے ہیں۔ نمائندگی، اقتصادی ترقی اور سماجی انصاف مخصوص مطالبات میں ان کے مخصوص ثقافتی ورثے کی پہچان اور تحفظ۔ مساوی سیاسی نمائندگی پہاڑی آباد علاقوں میں بہتر انفراسٹرکچر اور اقتصادی مواقع اور کسی بھی تاریخی شکایات و تفاوت کو دور کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ ان مطالبات کی نوعیت، سماجی و سیاسی ماحول اور جموں و کشمیر کے وسیع تناظر میں پہاڑی برادری کے خدشات کی بنیاد پر تیار ہو سکتی ہے۔ سرکاری شناخت اور مثبت کارروائی کے اقدامات کی خواہش ایس ٹی کا درجہ حاصل کرنے سے پہاڑی برادریوں کا مقصد پسماندہ گروہوں کے لیے حکومت کی طرف سے فراہم کردہ فوائد اور تحفظات تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ اس میں تعلیم، ملازمت اور سیاسی نمائندگی میں ترجیحی سلوک شامل ہے۔ ایس ٹی کی مانگ خطے میں پہاڑی لوگوں میں سماجی اور معاشی ترقی کی وسیع تر خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ ایسے مطالبات پر غور اور تکمیل کا انحصار حکومتی پالیسیوں اور ریگولیٹری فیصلوں پر ہے۔ پہاڑی قبائل عام طور پر کسی خصوصی علاقے یا پہاڑی علاقوں میں بسنے والی عوام ہوتی ہیں۔ یہ قبائل مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے مشہور ہوتی ہیں اور اپنی زبان، ثقافت اور روایات میں مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں 3 بڑے پہاڑی علاقوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کی جا رہی ہیں۔ حملی علاقے میں پہاڑوں کی زیادہائی سردیاں اور علیحدہ علاقن موجود ہوتی ہیں جو اس قبائل کو علیحدہ بناتی ہیں۔ پہاڑوں میں عام طور پر مختلف مذاہب اور مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں اور ان کی تاریخ مذہبی روایات سے بھری ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں کے لوگوں میں پہاڑوں کا حب اور ٹریکنگ کا شوق عام ہے۔ یہاں کے لوگ ٹریکنگ اور پہاڑی ہنر میں ماہر ہوتے ہیں اور علاقے کی خوبصورتیوں کو دنیا بھر میں مشہور کرتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں برفانی مقامات اور مناظر خیز مناظرت کا خصوصی حسن ہے جو ہر سال گردشگران کشش پیدا کرتا ہے۔ یہاں کے بڑے شہروں اور خوبصورت ساحلوں نے
اس علاقے کو سفارشاتی سیاحت کا مقام دیا ہے۔ پہاڑی بولنے والے لوگوں کی تاریخ مختلف علاقوں اور قبائلوں میں مختلف ہے۔ یہاں کچھ عام موضوعات ہیں جو پہاڑی بولنے والوں کی تاریخ کو متاثر کرتے ہیں۔ پہاڑی بولنے والی جماعتوں کی تاریخ زمانہ قدیم سے ہے اور یہ لوگ اپنے علاقوں میں علیحدہ زندگی گزارتے تھے۔ پہاڑی علاقوں میں لوگ زمین مزارعت اور دوسری زراعتی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ لوگوں کی تاریخ میں مختلف قبائلی چھپ ہوتی ہے جو ان کے تعلقات، شناخت اور روایات کو متاثر کرتی ہے۔ قبائلی نظامات میں جمعیتی حیثیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اپنی تاریخی ترکیب میں محفوظ رہنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں کاشتکاری کے لیے درختوں کی بوند باندھنا، اچھی خاک اور موسم کے مطابق پودوں کا انتخاب کرنا اہم ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار میں پانی دینا اور مختلف پودوں کا مخصوص وقت پر دیکھ بھال کرنا بھی کاشتکاری کی بھرمار میں مدد فراہم کرتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں کاشتکاری کو کامیاب بنانے کے لیے چند اہم تفصیلات درج ذیل ہیں۔ موقع و ماحول اور موسم کے مطابق پودے منتخب کرنا، مقامی پوشیدہ پودے جیسے کہ ریزگری، چھوٹی گھاس اور مقامی درختوں کی پیشگوئی کرنا، مزیدار اور صحت مند خاک کا انتخاب کرنا، خاک کا تجویز کرنے کے لیے مقامی کھاد، چٹھا اور اعلیٰ فاسفورس کا استعمال کرنا، زیادہ پانی کی بچت کے لیے قدرتی چشمے باولی حملہ ہوا بردار کنالوں کا استعمال کریں، باغات میں بارشی پانی کو جمع کرنے کے لیے خاص ٹینکس اور چیت بنانا، درختوں کو مضبوطی کے لیے بونڈنگ کرن، چائے کے باغات میں بے شک چھوٹی گھاس کو ٹیریسنگ سے باندھیں تاکہ چھائے میں بے قاعدہ حرکتوں کو روکا جا سکے، مختلف پودوں کے لیے مخصوص دیکھ بھال فراہم کرنا، کھیتوں میں بیماریوں اور کیڑوں پر نظر رکھنا اور ان کے لیے مناسب ادویات کا انتخاب کرنا، مقامی بازاروں اور فروخت کے مواقع کو چھوڑنے کا موقع اپنانا، مقامی اور علاقائی پیداوار کے لیے مخصوص بازاروں کے ساتھ تعلق بنانا،